الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، گزشتہ کل کے درس میں ہم لوگوں نے سنن فطرت کے تعلق سے پڑھا اور یہ جانا کہ 5 چیزیں یہ فطرت میں سے ہے۔ اس کے علاوہ مزید چیزیں بھی ہیں جن میں 7ویں چیز ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنا ویسے تو ہمہ وقت مستحب ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ گزشتہ کل ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ جو مسواک کرنا ہے، دن اور رات میں کچھ اوقات ایسے ہیں کہ اس وقت وضو کرنا مستحب ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اوقات میں باوضو رہا کرتے تھے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہتے تھے، لیکن آپ نے کچھ مخصوص اوقات کا تذکرہ کیا ہے جن اوقات میں، جن وقتوں میں باوضو رہنا مستحب ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے، پہلا وقت ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد۔ دیکھیے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تھے تو اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ ہے کہ سونے کے بعد، آنکھ لگ جانے کے بعد منہ میں جو تبدیلی آتی ہے، منہ میں جو بدبو سا پیدا ہو جاتا ہے، اس کی نظافت اور اس کی طہارت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ عبادت سے پہلے، اللہ کے سامنے سجدہ ادا کرنے سے پہلے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم کیا ہے، اپنے منہ کو، اپنے دانتوں کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسواک کرنے کا پہلا مستحب وقت جو ہے وہ ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد، اور خصوصاً یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی نیند سے بیدار کا تذکرہ ہوا ہے، کیونکہ رات کو انسان لمبی نیند لیتا ہے، گہری نیند لیتا ہے نا۔ اس کے بعد، اس کے علاوہ اب اگر دن میں بھی سو رہے ہیں،
شام کے وقت بھی سو رہے ہیں، کسی وقت بھی آپ اگر سو رہے ہیں، اس کے بعد اٹھ کر اگر تھوڑا سا آپ مسواک پھیر لیتے ہیں اپنے دانتوں میں، تو یہ بھی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ مسواک کریں۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا مستحب وقت ہے مسواک کے لیے ہر وضو کے وقت، ہر وضو کے وقت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ، اس کی دلیل کیا ہے جی؟ دلیل ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، یعنی میری امت کو پریشانی نہ ہوتی، مشقت میں وہ مبتلا نہ ہوتے، تو انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر وضو کے وقت کیا ہے، مسواک کرنا یہ مستحب ہے، اور اللہ کے نبی اس چیز کو واجب قرار دے دیتے، اس چیز کو ضروری قرار دے دیتے اگر امت کی مشقت کا، امت کی دشواری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے نا؟ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، اس کی ایک جھلک اور اس کا ایک نمونہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی امتیوں کے تعلق سے کتنے مشفق اور کتنے مہربان تھے کہ ہماری ہر عمل کو لیے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے، ہمیں صحیح اور درست رہنمائی کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دوسرا مستحب وقت ہے ہر وضو کے وقت، اور اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث۔ اسی طرح تیسرا مستحب وقت ہے ہر نماز کے وقت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة، اس سے پہلے کیا آیا ہے جی؟ عند كل وضوء، ہر وضو سے پہلے ہم کیا مسواک کا حکم دیتے، لیکن یہاں پر جو حدیث ہے وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نماز کے وقت بھی وضو مسواک کرنا مستحب ہے، اور ہر وضو کے وقت بھی مسواک کرنا مستحب ہے۔ دیکھیے نماز یہ قولی اور بدنی دونوں عبادت ہے، اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور اگر ہم مسواک کر کے وضو کریں گے پھر نماز ادا کریں گے تو منہ میں جو بدبو ہوتی ہے انسان کی وہ کیا ہے، زائل ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اور عبادت میں مزہ بھی آئے گا۔ اور جو فرشتے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں، آگے آئے گا اس کا تذکرہ کہ حتیٰ کہ فرشتے کیا ہے، آپ کی زبان میں اپنی زبان ڈال دیتے ہیں، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ اس کا تذکرہ۔ تو پھر دیکھیے چوتھا وقت ہے گھر میں داخل ہونے کے وقت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لاتے تو مسواک کرتے۔ یہ جو حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث حسن معاشرت کی بہترین دلیل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو اور صفائی کے آداب سکھا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ گھر میں خواتین ہوتی ہیں، گھر میں بچے ہوتے ہیں، گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، اور آپ اگر بدبو زدہ منہ کے ساتھ جائیں گے، اب بسا اوقات ہوتا ہے جی ہمارے سماج اور معاشرے میں کہ کوئی سگریٹ پی کر گھر جا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا کر گھر جا رہا ہے،
کوئی پان مسالہ کھا کر گھر جا رہا ہے اور اس کی منہ سے اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس سے اس کی کیا ہے بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے اس کے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا؟ تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم گھر میں جاؤ تو کیا ہے پاکیزگی کا اہتمام کرو، نظافت اور طہارت کا اہتمام کرو، اور اپنے منہ کو کیا ہے تازگی کے ساتھ کیا ہے گھر میں جاؤ اپنے منہ کی تازگی کے ساتھ، تاکہ گھر والوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی اور کوئی دقت نہ ہو۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک عمدہ تعلیم ہے کہ آپ معاشرے میں کس طرح کیا ہے معاشرے میں امن کی فضا قائم رہے، اور گھر والوں کے ساتھ کس طرح تعلقات مزید مضبوط اور استوار ہو کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 5واں مستحب وقت ہے دانت اور منہ کی صفائی کی ضرورت کے وقت۔ دانت اور منہ کی صفائی کی ضرورت کے وقت منہ میں بدبو پیدا ہو جائے یا منہ بدمزہ ہو جائے یا دانت کھانے پینے سے زرد ہو جائے، زرد مطلب پیلا پن پڑ جائے، پیلا پن پڑ جائے تو مسواک کرنا مستحب ہے، کیونکہ مسواک کی مشروعیت حقیقت میں منہ کی صفائی اور پاکی کے لیے کی گئی ہے، لہذا جب منہ میں بدبو پیدا ہو جائے تو اس کا صاف کرنا نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے جی، اب ایک انسان ہے، کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، جن مخصوص اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کیا ہے ابھی جو شوگر کے اور ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں ہے نا، شوگر وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں، ان کے منہ سے ایک الگ قسم کی بدبو آتی ہے جس سے کیا ہے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، یا بسا اوقات میں نے ابھی جو ذکر کیا غلط سلط چیزیں کھانے کی وجہ سے منہ میں بدبو آتی ہے۔ تو اب کیا ہے کوئی مستحب وقت نہیں ہے، نہ آپ وضو کر رہے ہیں، نہ آپ نیند سے بیدار ہو رہے ہیں، نہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور نہ ہی آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے مستحب اوقات نہیں ہے، لیکن کیا ہے آپ کے منہ میں بدبو پیدا ہو جا رہا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں کھانے کی وجہ سے کیا ہے دانت وغیرہ کیا ہے زرد پڑ جا رہے ہیں، گندا نظر آ رہا ہے، تو ایسے وقت میں کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کر کے ان دانتوں کی صفائی کر لیں اور منہ کی بدبو کو زائل کریں۔ کیوں جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطہرۃ للفم، یہ جو مسواک کرنا ہے منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اب اللہ کے نبی نے مسواک کرنے کو کیا بتایا؟ منہ کی صفائی کا ذریعہ، اور جب جب انسان کو ضرورت پڑے گی کہ منہ کو صاف کرنے کی، دانتوں کو صاف کرنے کی، منہ سے بدبو کو ختم کرنے کی، تو کسی وقت بھی کیا ہے وہ مسواک کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات بتائی گئی کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیند سے بیدار ہوا لیکن اس کے منہ میں بدبو نہیں آتی ہے، اس کے منہ میں اتنی بدبو نہیں آتی ہے، ایک آدمی جاگا ہوا ہے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی چیز کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، سامنے آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، سامنے اس کے ٹہر نہیں سکتے ہیں، ایسے وقت میں نیند سے بیدار ہونے سے ضروری ہے کہ وہ اس وقت میں کیا ہے مسواک کر لے۔ وہی چیز آخری یہاں پر سطر میں بات بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا جو مستحب وقت ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید کے وقت۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب مسواک کرتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے قرأت کو سنتا ہے اور اس آدمی سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پڑھنے والے کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اس کے بعد جو کچھ اس کے منہ سے قرات کی آواز نکلتی ہے وہ فرشتے کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، لہذا تم تلاوت قرآن کے لیے اپنے منہ کو صاف کر لیا کرو۔ دیکھیے جی، اگر ہم
منہ کو صاف کر کے، مسواک کر کے، اپنے منہ سے بدبو اور گندگی کو زائل کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تلاوت قرآن مجید کے لیے تلاوت قرآن مجید کریں گے، تو فرشتہ کیا ہے ہمارے منہ میں منہ ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ ہماری قرأت کی آواز کیا ہے اس کے پیٹ میں چلی جاتی ہے جی۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو ہماری قرأت سننے کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اب ایسے میں اگر ہم اپنے منہ میں کیا ہے بدبو رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنے منہ کی اور دانتوں کی صفائی نہیں کر رہے ہیں، تو بھلا بتلائیے کیا فرشتہ ہماری قرأت کو سنے گا، ہماری منہ میں منہ ڈالے گا؟ ہرگز نہیں جی۔ فرشتہ تو چھوڑیے، آپ کا اپنا شوہر، آپ کی اپنی بیوی، آپ کے اپنے بچے، آپ کے اپنے دوست آپ سے بات کرنا گوارا نہیں کریں گے جب اگر آپ کے منہ سے گندی بدبو آتی ہوگی، جب آپ کے منہ سے کیا ہے بدبو کی مہک آتی ہوگی، تو بھلا بتلائیے یہ فرشتے کہاں سے سنیں گے ہماری قرات کو، اور کہاں ہمارے منہ پر منہ ڈالیں گے؟ اسی لیے جی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ یہی ہے، سمجھ رہے نا؟ اب آئیے آگے وہی بات آئے گی کہ ساتواں جو مستحب وقت ہے وہ مسجد کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے۔ آپ مسجد کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، گھر میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، کاروبار میں ہو، کمپنی میں ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ مسجد کے لیے جا رہے ہیں تو ضروری ہے آپ پر ہے، ضروری تو نہیں ہے بلکہ بہتر ہے آپ کے لیے، افضل طریقہ ہے آپ کے لیے کہ آپ مسجد کو جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری لگانی ہے، فرشتے پھر آپ کے قرات کو سننے والے ہیں، تو چاہیے کیا ہم منہ کو صاف کر لیں، مسواک کر لیں اچھی طریقے سے۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیته لشیء من الصلاة حتى یستاکا۔ اور اسی طرح اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الى الصلاة تسوق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تو پہلے مسواک کر لیتے تھے۔ زبان کا اچھا یہاں پر کیا بتائے دیکھیے کہ جب بھی نماز کے لیے نکلیں گے آپ تو کیا ہے مسواک کر لیں گے۔ اب ہوتا ہے جی آپ مسجدوں میں اگر جائیں گے، بسا اوقات کچھ ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں دن بھر۔ اب نماز میں وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اگل بگل جو لوگ رہتے ہیں، آزو بازو جو لوگ رہتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساکس پہن کر آئے ہیں اور اس سے بدبو آ رہی ہے، خود بھی کیا ہے اپنے نماز میں خلل ڈال رہا ہے، اپنے نماز کو ضائع کر رہا ہے، اور کیا ہے جو دوسرے نمازی ہیں ان کے نمازوں میں بھی کیا خلل پیدا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھا کر آنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ میں نے بتایا کہ ابھی گٹکا اور پان مسالہ وغیرہ کھا کر بھی ہمارے نوجوان حضرات آتے ہیں مسجدوں کو، تو ان چیزوں سے کیا ہے، یہ چیزیں تو حرام ہیں جی، ان چیزوں کو تو کھانا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی استعمال کر بھی رہا ہے تو اسے چاہیے کہ کم از کم جب مسجد میں آئے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جب، تب کیا ہے اپنے منہ کو صاف کر لے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ جب بھی آپ مسجد کے لیے نکلتے، کسی بھی نماز کے لیے، چاہے فرض نماز کے لیے ہو، چاہے سنن و نوافل کا اہتمام کرنے کے لیے آپ مسجد کی طرف جا رہے ہو، تو آپ کا یہ معمول تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کیا ہے مسواک کر لیتے تھے۔ کیوں جی؟ ابھی اس سے پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث گزری کہ فرشتہ آپ کے منہ میں منہ ڈال کر آپ کی قرات کو سنتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس آپ کی قرات کی آواز کیا ہے اس کے پیٹ تک چلی جاتی، سمجھے نا؟
اس کے بعد کہا کہ زبان کا مسواک کرنا مستحب ہے، زبان کو بھی ابھی ٹنگ کلینرز وغیرہ آئے ہوئے ہیں، یا مسواک سے بھی کیا ہے آپ کیا ہے اس کو زبان کو صاف کر سکتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ مروی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کو دیکھا کہ یستاک علی لسانی، کہ آپ اپنی زبان پر مسواک کرتے تھے، زبان کو کیا ہے صاف کرتے تھے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ داہنی طرف سے مسواک شروع کیا جائے، دائیں طرف سے، ہے نا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتی پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں اور دیگر تمام امور میں داہنی طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ جو بھی اچھے کام ہیں، جوتا پہننا یا کنگھی کرنا، وضو کرنا، ان تمام چیزوں میں کیا ہے آپ کیا ہے داہنی طرف سے کیا ہے ان چیزوں کو شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ بائیں ہاتھ سے مسواک کیا جائے، بائیں ہاتھ سے مسواک کیا جائے، کیونکہ مسواک کرنا گندگی صاف کرنے کے قبیل سے ہے، لہذا استنجا کی طرح اسے بھی بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ لیکن آپ اگر مسواک کر رہے ہیں، برش کر رہے ہیں، تو اسے کیا ہے بائیں ہاتھ سے کریں، لیفٹ ہاتھ سے ہینڈ سے کریں گے۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہ جو گندگی ہے نا، منہ میں بدبو ہے، منہ میں گندگی ہے، یہ گندگی کے قبیل سے ہے، گندگی کے زمرے سے آتا ہے، مطلب یہ گندی چیز ہے، اور گندگی کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح استنجا لینے میں بھی آپ کیا ہے بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیے جی، سات چیزیں ہم لوگوں نے، سات مستحب اوقات کو جانا کہ ان اوقات میں کیا ہے مسواک کرنا مستحب ہے۔ پہلا وقت ہے نیند سے بیدار ہونے سے پہلے، دوسرا وقت ہے ہر وضو کے وقت، اور تیسرا ہے ہر نماز کے وقت، اور چوتھا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت، پانچواں ہے دانت اور منہ کی صفائی کے ضرورت کے وقت، چھٹا ہے تلاوت قرآن مجید کے وقت، اور ساتواں ہے مسجد کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے۔ ان اوقات میں کیا ہے ان اوقات میں وضو مسواک کرنا مستحب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا۔ اب آئیے سنن فطرت میں 8ویں فطرت ہے براجم کا دھلنا۔ براجم کسے کہتے ہیں جی؟ براجم سے مراد انگلیوں کے جوڑ کی پشت کی گرہیں ہیں، انگلیوں کے جوڑ کی پشت کی گرہیں ہیں، اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ براجم سے مراد جوڑ اور گرہیں دونوں ہیں۔ اب دیکھیے ہماری جو انگلیاں ہیں، ہتھیلی جہاں پر ختم ہو رہی ہے اور انگلیاں جہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہاں دیکھیے اندر کیا ہے چمڑی ہماری مڑی ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی، سمجھ رہے نا؟ براجم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر کیا ہے ہمارے جسم کے جو چمڑے وغیرہ ہیں نا، اسکن جو ہے وہ کہیں کہیں سے مڑی ہوئی ہے، کہیں کہیں سلوٹیں پڑی ہوئی ہے نا۔ کان کے دیکھیے، کان کے حصے میں، پیر کے حصوں میں دیکھیے، ایڑی اور اس کے آس پاس کے حصوں میں، پیر کی انگلیوں میں دیکھیے، تو ان تمام چیزوں کو کیا ہے اچھی طریقے سے دھونا۔ کیوں جی؟ چونکہ یہاں میل اور گندگی اکٹھا ہو جاتی ہے، اس لیے ان کا دھلنا فطری سنت ہے جی۔ وضو کے وقت کیا ہے اسی لیے کہا گیا کہ خلال کریں گے اچھی طریقے سے ہاتھوں میں، اور کیا ہے پیر کی انگلیوں میں اور ہاتھ کی انگلیوں میں کیا ہے
دونوں انگلیوں کے درمیان کے اچھی طریقے سے انگلی ڈال کر کیا ہے پانی وہاں تک پہنچائیں گے، صاف کریں گے۔ دیکھیے مذہب اسلام طہارت اور نظافت کا کیسی باریک تعلیم دے رہا ہے، اور کتنا خیال رکھ رہا ہے کہ انسان کی طہارت اور نظافت کا۔ براجم کا مطلب سمجھ میں آ گیا جی؟ براجم کا مطلب ہے انگلیوں کی جوڑ کی پشت کے گرہیں، یا جوڑ اور گرہیں دونوں مراد ہیں۔ اسی طرح اسی حکم میں جسم کے وہ سارے اعضاء شامل ہیں جہاں جہاں گندگی اکٹھا ہو جاتی ہے، جیسے کان وغیرہ کی سلوٹیں۔ تو جسم میں بہت سارے ایسی جگہ ہیں۔ ہمارا جو گھٹنا ہے دیکھیے، اس کا پچھلا حصہ دیکھیے، یہاں پر بھی ہمارے کیا چمڑی مڑی ہوئی رہتی ہے۔ اچھی جب نہائیں گے اچھی طریقے سے کیا ہے ان جگہوں پر، بغل وغیرہ کے جگہوں پر، گردن وغیرہ کے جگہوں پر، جہاں پر کیا ہماری چمڑی مڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اکثر ان جگہوں میں کیا ہے میل کچیل جم جاتا ہے۔ تو ان جگہوں کو اچھی طریقے سے خیال رکھ کر کیا ہے دھلنا ہے، صاف کرنا ہے۔ یہ کیا ہے فطری سنت ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے 9ویں چیز ہے ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا۔ تو اس کے تعلق سے آگے تفصیل آئے گی۔ اب جب ہم وضو کے تعلق سے پڑھیں گے نا جی، وضو کے تعلق سے جب ہم پڑھیں گے وہاں پر اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، کہ جب ناک میں کیا ہے ہم پانی ڈالیں گے تو کیا ہے اس کو بڑھیا سے اوپر کی طرف کھینچیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر وضو کے باب میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اسی طرح 10ویں فطرت سنت ہے استنجا کرنا یا وضو کے بعد شرمگاہ پر چھینٹے مارنا، اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ مذکورہ ساری فطری سنتوں کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیدائشی سنت ہیں: مونچھ کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، بغرض صفائی، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑ کی پشت کی گرہوں کو دھلنا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال کا صاف کرنا، استنجا کرنا۔ یہاں پر 9 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر 9 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مصعب بن عمیر یہ راوی حدیث، وہ کہتے ہیں 10واں بھول گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ کلی کرنا ہو۔ قاضی عیاض کہتے ہیں شاید 10واں ختنہ کرنا ہو، جیسے کہ دوسری حدیث میں 5 سنن فطرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو حدیث ہے نا، وہ یہ ہے کہ 10 من الفطرۃ قص الشارب وإعفاء اللحیہ والسواک واستنشاق بالماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں جو فطری سنت میں سے ہے، اور اس کی دلیل یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور بقیہ احادیث بھی ہیں جس میں کیا ہے ایک ایک چیزوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب آئیے، سنن فطرت 2 طرح کی ہے، ایک قلبی اور ایک عملی۔ فطرت 2 طرح کی ہے، قلبی ہے یعنی دل، روح اور ضمیر کی پاکیزگی۔ اپنے دل کو پاک رکھنا، اپنے ضمیر کو پاک رکھنا، یہ کس سے ہوگا جی؟ عقیدہ توحید سے یہ چیز آئے گی۔ اللہ کی معرفت اپنے دل میں پیدا کرنا، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا، اور اس کی اطاعت کو کیا ہے لازم پکڑنا۔ یہ کیا ہے؟ قلبی فطرت ہے۔ یہ قلبی فطرت ہے۔ قلبی فطرت اس سے مراد اللہ کی معرفت، اس کی محبت، اور اس کی محبت کو دوسروں پر ترجیح دینا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ قلبی فطرت کیا ہے کہ ایک انسان کا دل کیا ہے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پر کیا ہے گامزن ہو جائے۔ اب اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت انسانی پہ، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور یہی فطرت اسلام ہے کہ اس کا دل کیا ہے اللہ کی معرفت کے لیے کیا ہے جھک جائے، اللہ کی محبت کے لیے اس کا دل کیا ہے جھک جائے، اور اللہ کی محبت ایسی ہو کہ دنیا کی ساری چیزیں اس محبت کے سامنے کیا ہے ہیچ نظر آئے، کوئی چیز نظر نہ آئے۔
اور دوسری ہے عملی فطرت، اس سے مراد یہی مذکورہ سنن فطرت اور اس کے ہم معنی دیگر اعمال ہیں۔ قلبی فطرت سے نفس، روح اور دل کی صفائی ہوتی ہے، جبکہ عملی فطرت سے جسم کی جسم کی صفائی ہوتی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے دوسرے سے نشو و نما ہوتی ہے۔ تو عملی فطرت کیا ہے؟ بدن وغیرہ کی صفائی کرنا، بدن وغیرہ کو پاک رکھنا، اور وہ تمام سنن جو جسمانی طہارت سے متعلق ہیں۔ ابھی تو 10 چیزوں کو ہم نے ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں، دیگر اعمال آ سکتے ہیں جو کیا ہے ہمارے ظاہری بدن کو کیا ہے پاک و صاف رکھیں گے۔ تو ان دونوں فطرتوں میں باہمی ربط ہے، باہمی تعلق ہے۔ جب کیا ہے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں عقیدہ توحید ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں شرک اور اس کی گندگیاں نہیں ہوتی ہے، تو اس کا عمل بھی پاک ہوتا ہے، اور جب جسم پاک ہوتا ہے تو دل پر بھی اس کا کیا ہے اثر پڑتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہاں پر بات یہ سمجھ میں آئی خلاصہ کے طور پر کہ فطرت کی جو سنتیں ہیں نا جی، دراصل انسان کو اللہ کی دی ہوئی اصل پاکیزگی پر قائم رکھنے کا یہ تمام کے تمام ذرائع ہیں، اسباب ہیں، اور یہ ظاہری و باطنی دونوں طہارتوں کو مکمل کرتی ہے۔ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کی یہ تعلیم ہے، مذہب اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ ہم نجاست سے دور رہیں اور طہارت اور خوبصورتی کو، جمال کو کیا ہے ہم اپنے قریب رکھیں، اور اس کی راہ پر کیا ہے ہم گامزن ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فطری سنتوں کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔